الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم رسولوں پر مجمل ایمان کا طریقہ کیا ہوگا اسے بیان کریں گے۔ رسولوں پر مجمل ایمان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر پختہ ایمان لائیں اور اس بات کی پوری طرح تصدیق کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ وہ اللہ جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے سے ان قوموں کو منع فرمائے۔ تو گویا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے اور کفر سے روکنے کے لیے اور شرک سے روکنے کے لیے اللہ نے ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے ہیں۔ اس کی پختہ تصدیق کرنے کا نام ایمان مجمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سے کفر کرو، ان کا انکار کرو، ان سے اجتناب کرو۔ اور اسی طرح سے اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ یہ تمام انبیاء اور رسول سچے تھے، نیک تھے، ہدایت یافتہ تھے، معزز تھے، اللہ کے پرہیزگار بندے تھے، امانت دار تھے، راہ ہدایت پر قائم تھے اور راہ ہدایت پر لوگوں کو چلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جتنے رسول تھے سب سچے تھے، صدق والے تھے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب رسولوں کی ایک بہت بڑی جماعت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد میں فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ سورہ انعام میں کہ ان کے باپ دادا میں اور ان کی اولاد میں اور ان کے بھائیوں میں، اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی اور ہم نے انہیں منتخب کیا تھا۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت عطا کرتا ہے۔ اور ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ یہ سارے انبیاء اور رسول کھلے ہوئے حق پر تھے، واضح ہدایت پر تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا بیان قرآن پاک میں نقل کیا ہے کہ وہ اعتراف کریں گے لقد جاءت رسول ربنا بالحق، سورہ اعراف کی آیت نمبر 43، کہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر کے آئے تھے۔ اور ایسے ہی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کر کے بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسولوں کی دعوت ایک دعوت تھی، وہ اللہ کی توحید کی دعوت تھی۔ البتہ جہاں تک شریعتوں کا معاملہ ہے، باقی عملی قوانین کا معاملہ ہے تو وہ مختلف تھے۔ چنانچہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی جانب اس بات کی وحی کی تھی کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لہٰذا تم سب صرف میری ہی عبادت کرو۔ تو تمام انبیاء اللہ کی توحید کی دعوت لے کر آئے تھے، البتہ شریعتیں مختلف تھیں۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے
سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کہ ان میں سے ہم نے ہر ایک کے لیے، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک منہاج اور ایک طریقہ اور ایک شریعت مقرر فرما دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شریعت الگ الگ مقرر فرمائی، ہر ایک کا منہاج اور طریقہ الگ الگ مقرر فرمایا، لیکن اصل دین، اساس دین توحید میں تمام انبیاء متفق تھے۔ اور اسی طرح سے ایمان مجمل کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ تمام انبیاء نے اللہ کی دعوت کو کھل کر کے بہت واضح طور پر اپنی امتوں کو پہنچا دیا ہے، اور اللہ کی جانب سے حجت ان پر قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حجت پوری کر چکا ہے۔ چنانچہ سورہ جن کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا، تاکہ ان رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کو اللہ کے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے، لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے کہ ہمیں تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ تو اس طرح سے جب انبیاء آ گئے تو لوگوں کا عذر ختم ہو گیا اور اللہ کی حجت ان پر قائم ہو گئی۔ اسی طرح سے انبیاء پر مجمل ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ سارے انبیاء بشر تھے، انسان تھے، اللہ نے انہیں پیدا فرمایا تھا، وہ اللہ کی مخلوق میں سے تھے، انہیں ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں تھی، وہ اللہ کے بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رسالت و نبوت عطا فرما کر کے انہیں عزت عطا فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت اور نبوت عطا کر کے ان کی عزت افزائی کی تھی۔ تھے وہ رسول، تھے وہ اللہ کے بندے، تھے وہ بشر، تھے وہ انسان، تھے وہ آدم کی اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، سورہ ابراہیم آیت نمبر 11۔ ان کے اپنی قوموں سے ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہارے جیسے انسان ہیں، ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے، احسان فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں کہ یونس علیہ السلام نے کہا میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ یعنی آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ آپ اللہ کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں، آپ غیب داں نہیں ہیں، آپ کوئی فرشتہ نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اپنی قوم سے علی الاعلان یہ بات فرما دیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی، سورہ انعام آیت نمبر 50۔ کہ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں غیب جاننے والا ہوں، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس اس چیز کی اتباع کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا وحی کی جاتی ہے، اور میں اس وحی کا پیروکار ہوں، اس وحی کا متبع ہوں۔ تو بہت وضاحت کے ساتھ انبیاء اپنی قوموں کو بتا دیتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرنا، ربوبیت میں الوہیت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان رسولوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ کی انہیں تائید حاصل تھی، اللہ کی انہیں نصرت حاصل تھی، اور ہمیشہ
انجام کار انہی کے ہاتھ میں رہے گا۔ جو رسولوں کی پیروی کریں گے اللہ تعالیٰ انجام انہی کے ہاتھ میں رکھے گا۔ چنانچہ سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور جو ان رسولوں پر ایمان لائیں گے اس دنیا کی زندگی میں ان کی مدد کریں گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی ان کی مدد کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رسولوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ان رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، کسی کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا۔ سارے رسول ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں کہ ان رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ تمام چیزیں جن کا قرآن پاک میں ثبوت ہے رسولوں کے بارے میں عمومی طور پر اس پر ہمیں ایمان مجمل لانا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔